والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس گھرانہ، آپ کے اہل و عیال کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے. آپ کے ازواج مطہرات کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. آپ کی بنات طاہرات کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود امت کے سامنے اپنے اہل بیت کے فضائل بیان فرمائے ہیں. آپ کی صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، ان تمام صاحبزادیوں کے فضائل مختلف روایات میں موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا تذکرہ کرنا اور ان کا ذکر خیر کرنا یہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا جب آدمی ذکر کرتا ہے تو جہاں انسان میں عشق اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہاں دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ دین پر عمل کس طریقے سے کیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ایک ایک فرد ایسا ہے کہ اس کا ذکر کرنا انسان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے اور آدمی کے لیے عمل کرنے کا ایک راستہ کھلتا ہے. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ہم امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ فرزند ہیں جن کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے حضرت سیدنا امام حسین کی نسل کو چلایا ہے. یہ مدینہ طیبہ میں اس زمانے میں پیدا ہوئے جب ان کے دادا جان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانہ خلافت تھا. حضرت علی جب خلیفہ تھے تو 38 ہجری میں حضرت حسین کے ہاں ان کے دوسرے صاحبزادے کی ولادت ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 5 سال خلیفہ رہے ہیں. 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک یہ 5 سال خلیفہ رہے ہیں. اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے مختلف بغاوتوں کو ختم کیا، لوگوں کے لیے دین کے نئے احکامات کو واضح کیا. تو اسی دوران اللہ نے حضرت علی کو یہ پوتا عطا کیا. امام حسین چونکہ اپنے والد حضرت علی سے بے انتہا عقیدت رکھتے تھے، تو اس عقیدت کا ایک مظہر یہ بھی تھا کہ حضرت حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھا ہے. ان کے بڑے بیٹے کا نام بھی علی ہے جسے ہم علی اصغر، علی اکبر کے نام سے جانتے ہیں. ان کے دوسرے بیٹے کا نام بھی علی ہے جسے ہم زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں. تیسرے بیٹے کا نام بھی علی ہے جسے ہم علی اصغر کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ حضرت سیدنا حسین کا اپنے والد ماجد حضرت علی سے عقیدت کی ایک علامت تھی کہ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام اپنے والد ماجد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا تھا. 2 سال حضرت زین العابدین نے اپنے دادا کے ساتھ گزارے. 38 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی اور 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو جانگداز واقعہ تھا وہ رونما ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ 2 سال حضرت زین العابدین نے اپنے دادا کے ساتھ گزارے. اس کے بعد تقریباً 10 برس تک ان کے چچا حضرت حسن بھی موجود رہے، حضرت حسین بھی موجود رہے. تو انہوں نے اپنے بچپن کے زمانے میں 2 سال کی عمر تک تو اپنے دادا کو دیکھا تھا. انسان کو اگرچہ 2 سال کے واقعات مشکل سے یاد ہوتے ہیں لیکن بہرحال اس کے لاشعور پر اس کی تربیت کا اثر ضرور ہوتا ہے. تو حضرت علی کی تربیت کا اثر بھی ان کے اوپر تھا. بعد میں ان کے والد حضرت حسین
اور چچا حضرت حسن، یہ سب ان کی تربیت کے لیے موجود تھے۔ دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مسور بن مخرمہ، یہ تمام حضرات اس وقت مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ اسی طرح ازواج مطہرات بھی تشریف فرما تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان ازواج مطہرات سے بھی سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حاصل کیا، کسب فیض کیا۔ جس وقت ان کے والد ماجد حضرت امام حسین کربلا کے لیے روانہ ہوئے تو یہ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ موجود تھے۔ میدان کربلا میں ان کے دو بھائی تھے، علی اکبر بھی تھے اور ان کے چھوٹے بھائی علی اصغر بھی تھے، اور ان کی تینوں بہنیں بھی موجود تھیں۔ ان کی عمر اس وقت 23 برس تھی، بعض حضرات 25 برس بتاتے ہیں۔ جب کربلا کا جو ایک واقعہ تھا، جب وہ رونما ہوا تو اس وقت حضرت علی بن حسین کی عمر تقریباً 23 برس کی تھی۔ یہ چونکہ بیمار تھے، صاحب فراش تھے، اس لیے یہ اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے، میدان میں انہوں نے شرکت نہیں فرمائی۔ ان کے دونوں بھائی اسی میدان میں شہید ہوئے تھے۔ علی اکبر لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے، اور علی اصغر چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے۔ آپ نے سن رکھے ہیں واقعات کہ سیدنا حسین نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا کہ اتنے میں کسی ظالم نے تیر چلایا جس سے وہ بھی شہید ہوئے۔ علی بن حسین یعنی زین العابدین چونکہ خیمے میں تھے، بیمار تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو ظالموں کے دسترس سے محفوظ رکھا۔ اور اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے حضرت حسین کی اولاد کا سلسلہ چلانا تھا، ان کی نسل چلنی تھی، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ خاندان حسینی کے وہ واحد فرد ہیں، اپنے بھائیوں میں سے واحد تھے جن کی اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی۔ جب یہ کربلا کے واقعے کے بعد اور اپنے تمام خاندان کی شہادت کے بعد مدینہ طیبہ آئے تو ظاہر ہے کہ پھر حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ اس وقت حکمران ظالم تھے اور ماحول ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر ہر وقت سرکاری طور پر نظر رکھی جاتی تھی۔ تو انہوں نے علم کو، روحانیت کو، دعاؤں کو، عبادات کو اپنا موضوع بنایا اور اسی میں ہی منہمک رہے۔ علم حاصل کرنے کے اور لوگوں میں علم پھیلانے کے ان کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اس زمانے میں غلاموں کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، یہ قدیم زمانے سے عربوں کا کلچر چلا آ رہا تھا۔ اگرچہ اسلام نے اس تفریق کو ختم کیا تھا، مساوات تھی، غلاموں کو اللہ نے بڑے بڑے درجات عطا کیے تھے، لیکن بہرحال معاشرے میں کسی نہ کسی حد تک لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا تھا کہ یہ آزاد ہے اور یہ غلام ہے۔ حضرت عمر کے ایک غلام تھے اسلم، جن کے واقعات معروف ہیں۔ جب حضرت عمر گشت کے لیے نکلا کرتے تھے تو یہ اسلم ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو حضرت عمر کی تربیت یافتہ تھے اور اللہ نے بڑا علم عطا کیا تھا، اور بعد میں مسجد نبوی میں ان کا باقاعدہ علم کا حلقہ لگتا تھا۔ مسجد نبوی میں درسگاہیں لگتی تھیں، بڑے بڑے صحابہ کا حلقہ ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ ایک حلقہ ادھر لگا ہے، ایک ادھر لگا ہے، ایک ادھر لگا ہے، اس طرح بہت سارے حلقے لگتے تھے۔ ہر آدمی اپنے کسی استاد کے پاس آتا تھا، اس سے علم حاصل کرتا تھا۔ اب ان حلقوں میں سے ایک حلقہ حضرت عمر کے غلام حضرت اسلم کا بھی لگتا تھا۔ اب چونکہ ان کے پاس ایک منفرد علم تھا، حضرت عمر کے تربیت یافتہ تھے، تو امام زین العابدین علی بن حسین جب تشریف لاتے تھے تو وہ سارے حلقوں کو چھوڑ کے حضرت اسلم کے حلقے میں آتے تھے، لوگوں کو کراس کرتے تھے، یعنی گردنیں پھلانگ کے، اور مختلف حلقوں سے گزر کے جاتے تھے اور حضرت اسلم کے حلقے میں بیٹھتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان سے سنتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے ان سے عرض کیا کہ آپ تو قریش کے سردار ہیں، آپ بنو ہاشم کے سید ہیں، رئیس ہیں، اور قریش کے سردار ہوتے ہوئے آپ ایک غلام کے پاس آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضرت علی بن حسین نے اس شخص سے فرمایا کہ دیکھو، علم حاصل کرنے کے لیے آیا جاتا ہے، علم کو حاصل کیا جاتا ہے جہاں وہ موجود ہو۔ یعنی جو طالب علم ہوتا ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے علم دینے والا سوسائٹی میں اس کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کے پاس کتنا سرمایہ ہے، اس کا نسب کیا ہے، اور وہ کتنے پروٹوکول کا مالک ہے۔ بس اس نے طالب نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے،
چاہے اس کے پاس دولت نہ ہو، چاہے وہ کسی بڑے خاندان کا نہ ہو، چاہے وہ بادشاہوں کے خاندان کا نہ ہو، لیکن بس اس کے پاس علم ہے تو طالب علم کو خود چل کر اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو یہ انہوں نے امت کو ایک سبق دیا کہ علم جہاں موجود ہوتا ہے وہیں اس کے پاس آیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں امت کی رہنمائی علم کے میدان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے بھی ان کے بڑے بڑے شاگرد تھے، خاص طور پر ان کی اولاد میں سے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی، اور انہوں نے اپنے مقدس آباء و اجداد کے علوم کو آگے پھیلایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی امام جعفر صادق کے تلامذہ میں سے، ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو علی بن حسین نے پھر اس کے بعد اپنا جو میدان تھا وہ علمی میدان، اس کا انتخاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اہم جز ہے مغازی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، غیر مسلم اقوام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ کا غیر مسلم اقوام کے ساتھ کس طریقے سے رویہ تھا، دیگر اقوام کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے۔ آج کل ہماری سرکاری جامعات میں ایک مضمون ہوتا ہے IR بین الاقوامی تعلقات، تو ان بین الاقوامی تعلقات کے موجد مسلمان ہیں، اور مسلمانوں نے بھی بین الاقوامی تعلقات کے مضمون کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اقوام کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا، کن اقوام کے ساتھ آپ کو جنگ کرنی پڑی، کن اقوام کے ساتھ آپ نے معاہدات کیے، کن اقوام کے ساتھ آپ نے تجارتی روابط رکھے۔ تو مسلمانوں نے سیرت کے اس پہلو کو بنیاد بنا کر بین الاقوامی تعلقات کی داغ بیل ڈالی، جو آج کل بڑی بڑی جامعات میں انٹرنیشنل ریلیشن کے نام سے IR کے عنوان سے مضمون پڑھایا جاتا ہے۔ تو امام علی بن حسین نے مغازی کے عنوان پر، یعنی دیگر اقوام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کو بنیاد بنا کر باقاعدہ ایک کتابچہ لکھا، اور اس کی تدریس فرمایا کرتے تھے، اور سیرت کے مصادر میں سے، یعنی سیرت کے جو بیسک سورسز ہیں ان میں سے اہم ترین مصدر حضرت امام زین العابدین کا وہ رسالہ تھا۔ اگرچہ آج وہ موجود نہیں ہے، لیکن اپنے زمانے میں لوگوں نے ان سے وہ پڑھا، اور دیگر لوگوں نے پھر وہ حاصل کر کے اپنی کتابوں میں لکھا، اور اس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ دوسرا میدان ان کا عبادت کا میدان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے پناہ علم عطا کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ باپ کے اوصاف اولاد میں منتقل کرتا ہے۔ اگر کسی کا والد وہ حلیم ہے، وہ صاحب علم ہے، تو عموماً اس کی اولاد میں بھی یہ اوصاف آپ کو نظر آتے ہیں۔ کبھی نہیں بھی ہوتے، لیکن عام طور پر اللہ کی سنت یہی ہے، اور دنیا میں آپ کو یہی نظر آتا ہے۔ بچے کو باپ کا راز کہا جاتا ہے کہ باپ کو پہچاننا ہو تو اس کی اولاد کو دیکھ لو۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین اوصاف آپ کے گھرانے میں منتقل کیے تھے۔ آپ کی بنات طاہرات میں، آپ کے نواسوں میں، آپ کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آپ کو نظر آئیں گے۔ حلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی وصف تھا کہ آپ درگزر فرماتے تھے، بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں بسا اوقات کوئی ناواقف آدمی آ جاتا تھا جس کو دربار نبوت کے آداب کا علم نہیں ہوتا تھا، اور وہ بعض اوقات ایسی حرکت کر لیتا تھا جس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی درگزر فرماتے تھے۔ واقعات آپ نے سنے ہوئے۔ ایک معروف واقعہ ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ سارے آپ کی طرف متوجہ تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آیا، یہ صحراؤں میں رہتے تھے اور شہری کلچر سے، آداب سے ناواقف ہوتے تھے۔ اب ایک دیہاتی آیا مسجد میں، اس نے پہلے تو نفل پڑھے، اب اس کے بعد اسے کہیں پیشاب کی حاجت ہوئی، تو وہ وہی مسجد میں بیٹھ کے اپنی وہ حاجت پوری کرنے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مسجد کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ اب صحابہ اٹھے اسے روکنے کے لیے کہ مسجد ہے، اور مسجد میں مسجد نبوی ہے، اور تم یہ کام کرنے لگے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور فرمایا کہ اب اس کو اپنا کام کر لینے دو، کیونکہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب آدمی اگر درمیان میں اس تقاضے کو روک لے تو اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور فرمایا کہ اب اس کو کر لینے دو، اور جب وہ فارغ ہوا تو پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اب اس کے اوپر پانی ڈال دو۔
تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف لوگوں کی اس طرح کی غلطیوں کو معاف فرمایا کرتے تھے، درگزر فرماتے تھے۔ تو آپ کا یہی وصف اللہ نے آپ کی اولاد میں بھی منتقل کیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ وضو کر رہے تھے، کوئی خادمہ وضو کروا رہی تھی، تو وضو کرواتے کرواتے اس کے ہاتھ سے برتن گر گیا، اور برتن آ کے لگا امام زین العابدین کو، ان کے پاؤں پہ لگا یا جسم کے کسی حصے پہ، اور زخم پڑ گیا۔ اب وہ خاتمہ ڈر گئی کہ اب کہیں امام مجھے ڈانٹیں یا کوئی سزا نہ دیں، تو اس نے جلدی سے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ لوگ جو غصے کو دباتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے اسے کچھ نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ دبا لیا۔ اسی آیت کا اگلا حصہ اس خادمہ نے پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اسی آیت کا تیسرا حصہ اس خادمہ نے پڑھا کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، میں تمہارے اوپر احسان کرتا ہوں۔ اب اس واقعے سے دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں، ایک تو امام زین العابدین کا حلم کہ انہوں نے برداشت کیا، خادم کی غلطی کو معاف کیا، اور پھر قرآن کریم پر عمل کرنے کا جذبہ کہ جب بھی قرآن کریم کا کوئی حکم ان کے سامنے آیا انہوں نے فوری طور پہ عمل کیا۔ اور ایک اہم بات آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے، جو خادم ہوتے تھے، ان کا ذہنی شعور کس قدر بلند تھا کہ قرآن کریم کی آیات کو وہ جانتے بھی تھے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ کس موقع محل پر کون سی آیت پڑھنی ہے۔ آج کل تو ہم میں سے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ قرآن سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں جو عام غلام سمجھے جاتے تھے، جو گھروں میں ملازمین کام کرتے تھے، خواتین کام کرتی تھی، تو اللہ نے انہیں اس قدر ایک شعور عطا کیا تھا، اور یہ ظاہر صحابہ کی برکت تھی، اہل بیت کی برکت تھی۔ یہ خادمہ حضرت زین العابدین کے گھر میں رہتی تھی تو اللہ نے اس کو یہ علم ذوق عطا فرمایا۔ تو یہ حلم تھا ان کا جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف تھا سخاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت معروف ہے۔ بعض روایات میں آپ کی سخاوت کو تیز چلتی ہوا سے تشبیہ دی گئی، جیسے تیز چلتی ہوئی ہوا سے ہر چیز کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہوا یہ تو نہیں دیکھتی کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ ہوا، یہ پرندہ ہے اور یہ درخت ہے، ہوا تو سب کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جیسے تیز چلتی ہوا سے ہر مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے بھی ہر مخلوق فائدہ اٹھاتی تھی۔ تو اللہ نے آپ کی سخاوت کا یہ وصف آپ کی اولاد میں بھی منتقل کیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین اپنے زمانے کے سب سے بڑے سخی تھے، اور ان کا مشہور قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو خفیہ طور پر صدقہ کرنا ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ کرنے کی اجازت ہے، آپ اعلانیہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں اگر ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو، اور آپ خفیہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن امام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز وہ خفیہ طور پر صدقہ کرنا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور وہ اس پہ عمل یوں کرتے تھے کہ رات کے اندھیروں میں جا کے مدینہ کے غرباء کی مدد کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 100 کے قریب ایسے گھرانے تھے جن کی کفالت امام زین العابدین کرتے تھے، اور ان گھرانوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہماری کفالت کون کرتا ہے، اور کسی سے کرواتے بھی نہیں تھے کہ کسی ملازم سے کہہ دیتے کہ فلاں گھر والے کو جا کے یہ دے آؤ، بلکہ رات کے اندھیرے میں جب ملازمین بھی سوئے ہوں، سب لوگ سوئے ہوں، تو اس وقت اناج کی بوریاں اپنے کندھے پہ لاد کر خود مستحقین کے دروازے پہ چھوڑ کے آتے تھے۔ وہ مستحقین صبح اٹھتے تھے، دیکھتے تھے کہ دروازے کے باہر تو اناج کی بوری رکھی ہے، اور اسی طریقے سے کفالت ہوتی تھی۔ نہ مستحقین کو پتہ تھا کہ ہماری کفالت کون کرتا ہے، اور نہ امام زین العابدین کے گھر والوں کو پتہ تھا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بسا اوقات اپنے زمانے کے لوگ انہیں بخیل سمجھتے تھے کہ یہ تو لوگوں کی مدد نہیں کرتے، لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ایک تو ان کے جسم پر کچھ نشانات ظاہر ہوئے، جسم پر کچھ نشانات تھے جو لوگوں کو انتقال کے بعد پتہ چلے۔ تو جب تحقیق ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ یہ نشانات ان بوریوں کے ہیں جو وہ سالہ سال تک رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پر لاد کر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے، اور جن کے گھروں تک پہنچاتے تھے انہیں بھی ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان مستحقین کے گھروں میں راشن جانا بند ہوا،
تو انہوں نے پھر شور مچایا کہ کون وہ مسیحا تھا جو اتنے عرصے تک رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر کے دروازے پر اناج چھوڑ کے جاتا تھا، اور پھر پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام زین العابدین علی بن حسین تھے، جو کہ بذات خود اپنے کندھے پر سامان لاد کر لوگوں کے گھروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے صدقہ خیرات کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان صدقہ کیا۔ یہی سنت ان کے چچا حضرت حسن کی بھی تھی کہ انہوں نے زندگی میں 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان صدقہ کر دی۔ یہ واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں حضرت حسن کے حالات کے تحت۔ اب میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا۔ بہت آسان ہے بیان کرنا اور سننا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ گھر کا سارا سامان صدقہ کرنا، یہاں تک کہ حضرت حسن نے موزے بھی اتار کے کسی کو دے دیے کہ یہ بھی لے جاؤ۔ تو گھر کا سارا سامان صدقہ کرنا یہ ہمارے لیے تو ناممکنات سے بھی آگے کی چیز ہے، لیکن وہ حضور کے نواسے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عظیم المرتبت نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان میں منتقل کی تھی۔ ایک اہم ترین صفت ان کی عبادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بڑے عبادت گزار تھے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی معبود ہے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عابد ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کائنات کو دکھایا کہ خالق کی بندگی کیسے کی جاتی۔ تو آپ کا یہ وصف بھی، عبدیت اور آپ کی عبادت کا وصف، اللہ نے آپ کی اولاد میں بھی منتقل کیا تھا۔ امام زین العابدین کا نام تو علی بن حسین تھا، ان کو زین العابدین کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ زین العابدین کا معنی ہے عبادت گزاروں کی زینت، یعنی یہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ لوگوں نے نام ہی زین العابدین رکھ دیا۔ اور ایک لقب ان کا سید العابدین ہے، عبادت گزاروں کے سردار۔ امام مالک بڑے امام ہیں، ان سے منقول ہے کہ امام زین العابدین دن رات میں 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ اب میرے اور آپ کے لیے تو یہ ناممکن ہے، لیکن امام مالک جیسا محدث نقل کر رہا ہے تو ظاہر ہے کسی وجہ سے نقل کر رہا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے وقت میں برکت رکھی ہوئی تھی، اور ان کے اوقات میں برکت تھی۔ ان کا ذوق ہی اتنا تھا کہ اس طریقے سے کثرت سے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ خشیت ان میں اتنی تھی کہ جب وضو کیا کرتے تھے تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی۔ تو کوئی پوچھ لیتا کہ یہ کیا ہے، کیوں ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نہیں جانتے میں کس کے آگے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ یعنی اللہ کی کبریائی اس قدر ان پہ غالب ہوتی تھی کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے ان کا رنگ زرد ہوتا تھا۔ آپ یوں تصور کیجئے کہ اگر کوئی ملازم ایک باس کے پاس جا رہا ہو اور وہ باس اپنی سختی میں یا نکالنے میں مشہور ہو، تو ملازم بیچارے کا کیا حال ہوگا کہ مالک پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو ہم تو چونکہ بندگی تو کرتے ہیں لیکن بندگی کے لطف سے ناواقف ہیں۔ اللہ پر ہمارا ایمان تو ہے لیکن معرفت سے دور ہے۔ ان حضرات کو اللہ نے معرفت عطا کی تھی تو یہ خشیت ان کے دلوں میں تھی۔ ایک مرتبہ حج کے لیے جانے لگے تو لبیک کہا جاتا ہے، تلبیہ انسان پڑھتا ہے، تو وہ لبیک نہیں کہہ پا رہے تھے، ان کی زبان سے لبیک نہیں نکل رہا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میرے ذہن پر یہ تصور غالب ہے کہ اگر میں لبیک کہوں اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو مسترد کر دیا جائے تو پھر میرا کیا بنے۔ تو اس طریقے سے ہر وقت ان کے اوپر خشیت غالب ہوتی تھی۔ ان کا ایک معروف وصف ان کی دعائیں ہیں۔ آج بھی آپ اگر نیٹ پر سرچ کریں گے صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے امام زین العابدین کی دعاؤں، ان کی مناجات کا ایک مجموعہ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ چونکہ وہ اپنے زمانے میں بہت کھل کر تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، سرکاری طور پر ماحول ایسا تھا، تو ان کی مناجات اس طریقے سے ہے کہ اپنی مناجات میں ہی وہ سب کچھ کہہ ڈالتے تھے اور سننے والا، پڑھنے والا اس سے بہت کچھ اخذ کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین کو دیکھا کہ وہ سجدے میں تھے اور ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے کہ الہی فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک، عبیدک بفنائک، کہ یا اللہ آپ کا غلام آپ کے فنا صحن کو کہتے ہیں، آپ کے صحن میں ہے یا آپ کے دربار میں ہے، آپ کا فقیر آپ کے دربار کا سوالی آپ کے فنا میں ہے، آپ کے صحن میں ہے۔ تو وہ روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ یاد کر لیے
اور اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی میں انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتا تو اللہ تبارک و تعالی میری دعا قبول کر لیتا۔ تو اس طریقے سے ان کی مناجات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شہرت عطا کی ہوئی ہے کہ انہی کے الفاظ میں اگر کوئی دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، ان کے حالات سے واقف ہوں، ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں ہو، زبان پہ ان کا ذکر خیر ہو، اور ہمارے عمل میں ان کی سنتوں کی چھاپ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم نام تو لیتے رہیں لیکن ان کی سنت پہ عمل نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور ان کی سنتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔